پوری محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ دیتے ہیں جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے پھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ کو تو سارا ہی پتہ ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلم وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. سارا پتہ ہے اس ذات کو, لیکن پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں کدھر سے آئے. فرشتے کرتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ تیرے ذکر کی محفل سجی تھی, ہم وہاں سے آئے ہیں. اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ایک بار آپ نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے, اب ایک بار کوشش کریں گے ذرا ان کی مرضی کا پڑھیں. اب تھک تو نہیں گئے, بھوک تو نہیں لگی, کوئی اور مسئلہ چلے گی ایک بار. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑا چیخ کے پڑھو, بس اتنا کہوں گا بیٹا سونا کر کے پڑھو, محبت سے پڑھو, اور اتنی محبت سے پڑھو کہ آپ کا اور میرا درود صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے بلکہ یہ دل و روح تک جائے. کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ زبان کی نوک تک دل تک, عمریں گزر گئی حضرت, ہم زبان سے جو دل تک کا فاصلہ ہے اس کو طے نہیں کر سکتے. آج بھی جو کچھ ہے زبان میں, کل بھی جو کچھ تھا زبان میں. دیکھو نا اقبال محمد سے گلہ کرتے تھے, اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا, خرد نے کہہ بھی دیا تو لا الہ کیا, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. یہی گلہ حضرت سلطان باہو پاک نے بھی کیا. آپ بھی فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آتا, دل دا پردہ کوئی نہیں. بس یار جو کچھ ہی ہے زبان تک, دل تک نہیں جاتا. اور یہ نہیں کہ دل تک جا نہیں سکتا, ہم جانے نہیں دیتے. پہلی بات تو ہے نہیں, اور اگر کوئی موقع کوئی بہانہ, دیکھو نا یہ بہانہ بنا ہے. بچوں نے پروگرام رکھا, آپ بھی آ گئے, میں بھی آ گیا, بہانہ بن گیا. اب فرض کریں نا اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے. کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا, کوئی موبائل لیے بیٹھا ہوتا, کوئی سو چکا ہوتا. ایک بہانہ بن گیا. تو بھئی اگر بہانہ بنا ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو جب ان کے ذکر کی باری آئے تو اتنا سونا کر کے پڑھو کہ زبان تک نہ رہ جائے بلکہ دل اور روح تک جائے. اور تک جب تک یہ دل اور روح تک نہیں جائے گا بات نہیں بننی. ادھر تک. اور دیکھیں جی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو بڑی زیادہ ضرورت ہے کہ دلوں تک نہ جانا چاہیے کچھ نہ کچھ ہے, کیونکہ دلوں کا حال بہت برا ہے. کیونکہ پتر میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں نے کیا کہنا ہے بھائی, وہی ڈالتا ہے یہ باتیں دل میں کہ ہم نا اصل میں شیشوں کے ڈسے ہوئے ہیں سارے. جب وہ شیشہ دیکھتے ہیں نا, شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو شیشہ کیا کہتا ہے, شیشہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے, اور ہم پھر شیشے کی مان لیتے ہیں. اللہ پتر جو شیشہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس کے ٹھیک ہونے سے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. تو یہاں تو پھر کو محنت کرو نا, کسی صوفی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ شیشہ مانگو جو اندر دکھائے, پھر مجھے بتانا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوگا, صرف یہ ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوگا, بلکہ کیا فرمایا قد افلح من تزکا, ٹھیک تب ہوگا جب اندر ٹھیک ہوگا. تو کیونکہ ہم شیشوں کے ڈسے ہیں, جب بھی شیشہ دیکھتے ہیں شیشہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے. اور صوفیوں نے تو شیشے کو اچھا نہیں جانا, تو محبوب پاک کی سنت مبارک ہے نا شیشہ دیکھنا, اور ان کے دیکھنے میں ہمارے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. باقی صوفیوں نے شیشے کو اچھا نہیں جانا,
کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ جو شیشے کے جھوٹ میں آیا وہ گیا. کیونکہ دیکھیں نا جب شیشہ دیکھتے ہیں تو شیشے میں کیا نظر آتا ہے؟ میں. جو شیشہ دیکھتے ہیں تو شیشے میں کیا نظر آتا ہے؟ میں. پھر جس نے شیشے کی بات مان لی کہ میں، وہ گیا پھر. کیونکہ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. ہو گیا کام سے. یہاں تے پتر کو محنت کرو، کسے کل جاؤ، کسے اللہ کو ترلا محنت کرو جو حضور او شیشہ بخاؤ جڑا اے بخائے. اور پتر پھر جس نے یہ شیشہ دیکھ لیا نا، وہ پھر میں شاہ نہیں بولے. پھر انہوں نے یہی بات کی، برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی. جن کو یہ شیشہ مل گیا، پھر انہوں نے اپنا اندر دیکھا، پھر وہ یہی بولے، برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. بہت برا. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، حضرت آئے. میں کیونکہ حضرت سب ناموں سے آگاہ نہیں ہوں، تو جو ایک تو نام آتا ہے میں اس لیے وہ بھی نہیں لوں گا، کسی کی دل آزاری نہ ہو جو دیکھو جی میرا نام دل جائے. اس لیے سارے میرے سر کے تاج جتنے بھی علماء تشریف ہیں تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. دیکھیں نا جی جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے، جتنے ایام، جتنے ادوار، جتنے زمانے گزرے ہیں، ان میں سب سے بہتر سونا زمانہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ تھا. وہ زمانہ اتنا سونا زمانہ تھا کہ جو اس زمانے میں تھے وہ بھی سونے ہو گئے. اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی، فرمایا والعصر. علماء بیٹھے ہیں بیٹا، لیکن اس سونے زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم ہے. فرمایا جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو میں پھر آپ سے ایک سوال کروں گا. اوے کا کیا؟ او پیا میرے، او بچے، عجیب حرکت ہے بیٹے، بیٹھ پتر نیچے. تو ساری دنیا پیچھے بیٹھی، تو نوکری کم کر. نہیں بیٹھے، بڑی فضول حرکت ہے بیٹا. چلو تم دائیں بائیں کھڑے ہو، پھر بھی بات سمجھ آتی ہے. بالکل میرے سامنے تم اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو. وہ فرمایا جیسے لوہے کی وجہ سے، دیکھو نا بات ہی بھول گئی، اللہ معاف کرے. جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، فرمایا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. سونا دور ہے، وہی اتر رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا نفس نفیس جلوہ گر رہے ہیں. سورج پلٹ رہا ہے، چاند ٹکڑے ہو رہے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، بغیر گٹھلیوں کے کھجوریں اگ رہی ہیں، معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. پھر بھی فرمایا کہ جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی. تو میں پتر آپ سے ایک سوال کروں گا، وہی پھر 2023 والوں بتاؤ پھر ہمیں کتنا زنگ لگا ہوگا کہ جب ہے ہی ہر طرف گناہ. ایک بندہ ذرا جی یہاں سے یہ جو آپ کا چوک ہے یہاں سے موٹر سائیکل نکال لے اور کہے جی میں چونیاں تک جا رہا ہوں، اور وہ کہے جی میں بالکل پاک صاف آ گیا ہوں، کدھر سے بچے گا؟ ادھر یہاں آنکھوں سے گناہ ہو جائے گا یا کانوں سے ہو جائے گا، ہر طرف گناہ پیدا ہوا. تو پھر آپ بتائیں کہ 2023 والوں پھر ساڑھے زندہ کی حال ہے، کتنا زنگ ہوگا. میں کسی کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں گا. میں خود اپنے سینے میں ایک 40 سال پرانا زنگ آلود دل لے کے گھوم رہا ہوں، کیونکہ زنگ ہے. اور کیونکہ میں نے تو شیشے کی بات مانی ہوئی ہے، شیشہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کبھی دل اور روح کی جانب توجہ نہیں کی کہ ان دونوں کا کیا حال. بلکہ توجہ کیا کرنی ہے، یہ چیپٹر تو ویسے بھی کلوز ہو چکا ہے. اب ہے یہ چیپٹر کہیں کلوز. نچو گاؤ لڈیاں پاؤ پگڑے پاؤ، جی مجھ سے پہلے میرا دل مدینے جا رہا ہے، بس یہ اور کیا رہ گیا. جو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اور میرے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. کتنے جا رہا ہے؟ مسجد جا رہا ہے تیرا دل کہ نہیں جا رہا؟ بس شعر و شاعری کا راج ہے میرے اسٹیجوں پہ. جو انہوں نے عطا کیا تھا ہم نے چھوڑ. وہ فرما رہے ہیں دلوں کو زنگ لگتا ہے.
ہم نے چھوڑ دیا اور اسٹیجوں پہ کیا جی مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے مدینے جا رہا ہے، بس یہ وہ فرما رہے ہیں دل کو زنگ لگا ہوا ہے، میں روڑا ڈال رہا ہوں جی میرا دل مجھ سے بھی پہلے مدینے جا رہا ہے، کتنے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کا خوف کا جو وہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دیا، وہ کہہ رہے ہیں زنگ لگا ہوا دل۔ سب سے سونا دور ہے، صدیق اکبر موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عمرو بن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور فرما رہے ہیں جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو لگ جاتا ہے۔ 2023 ہے، صحابی تو دور، اللہ معاف کرے دنیا دار گناہ گار لوگ ہیں، اور یہ بات ہی نہیں کچھ چھیڑ رہا ہے، بلکہ کیا ہے جی میں عجیب ہے، سمجھ سے باہر یہ باتیں ہیں، یہ چیپٹر ہی کلوز کر دیے گئے، سٹیجوں سے چیپٹر کلوز ہو گیا، یہ خانقاہوں سے چیپٹر کلوز ہو گیا۔ یہ وہ فرما رہے ہیں زنگ لگتا ہے، دیکھ کیا ہوگا، کتنا زنگ لگا ہوگا پتر ہمارے دل، توجہ۔ یہ تو میں نے کہا نا اندھے ہیں سارے، جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی اندھا ہے، جو جا رہا ہے وہ بھی اندھا ہے۔ میں آپ کو اس دور کی بات سناتا ہوں جب آنکھوں والے ہیں۔ یہ حضرت آج ایک پروگرام دوست کہہ رہے تھے ادھر چورا شریف کی طرف، تو میری تو عید ہو گئی ہے دورہ پروگرام بھی کریں گے، نالے بابا جی نور محمد سلام بھی پیش کر کے لکھا ہے کہ بابا جی نور محمد ان کے پتر ایک وقت ہوتا ہے کہ کرامت اختیاری ہوتی ہے، لیکن ایک وہ بھی وقت ہوتا ہے کہ جب صوفی کو اختیار نہیں ہوتا۔ وہ کیفیت تھی، دل مثل آئینہ ہو چکا تھا، لوگوں کے باتیں نظر آتے تھے، دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تو لکھا بابا جی نور محمد کیا آپ نے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، وہ لوگوں نے آنا نہ، حضرت نے اپنا دکھانا نہ آئے کو دیکھنا، لوگوں نے جاتے ہوئے باتیں کر کے جانا۔ وہ آپ کے کو مرید تھے، انہوں نے ایک دن عرض کی حضور یہ آپ نے کیوں روح انور پہ کپڑا ڈال دیا، لوگ آتے ہیں آپ اپنا آپ نہیں دکھاتے، ان کو بھی نہیں دیکھتے، لوگ باتیں کرتے ہوئے جاتے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے جو مجھے دکھائی دیتا ہے اگر تجھے نظر آئے تو بھی دیکھنا چھوڑ دے۔ میں اس کی حضور دکھائیں مجھے۔ دیکھا بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ٹوپی دی اور ساتھ حکم فرمایا کہ یہاں نہ اس کو اپنے سر پہ اوڑھنا، میرے فقیروں کا بید نہ کھولنا، اس کو جا کے بازار میں اوڑھو۔ وہ لکھا جب وہ بازار میں گئے انہوں نے سر پہ ٹوپی اوڑھی، وہ نسبت کی برکت تھی حضرت، کچھ حضرت کی توجہ بھی تھی، وہ اندر کی آنکھ کھل گئی، لوگوں کے باطن دکھائی دینے شروع ہو گئے، ظاہر میں انسان باطن میں سانپ، جو جس کی خصلت تھی، ظاہر میں انسان باطن میں نیولا، ظاہر میں انسان باطن میں کتا، جو جس کی خصلت تھی، جو اس پہ غالب تھی، وہ جلدی سے ٹوپی اتار دی۔ اب سمجھ آیا کہ حضرت کیوں نہیں دیکھتے لوگوں، تو بڑے لوگ تھے، پھر اپنی فکر پڑ گئی پتہ نہیں میں کیا ہوں، آگے ٹوپی واپس پیش کی، حضور اینو کھول رکھو، بس اینا دا چھڑو میں کی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تو نہ دل چھوٹا کر، تو انسان یہ تو پتر انے سارے کٹھے ہوئے، جسے گل گئے وہ بھی انا، جڑے گئے وہ بھی، یہ تو پتر کو اکھا لائے تو وہ دسیو جا پائیا کو چارہ کر رہا تھا، ویکھتے صحیح کی اندر دیکھو نا اکھاں والے میاں محمد بخش میں نے کہا نا چیپٹر ہی کلوز ہو گئے، بالکل چیپٹر ہی ہے۔ اتنی سونی بات آپ نے فرمائی، لیکن میں سنیوں دکھ سے کہوں گا ہم بابوں کو مانتے ہیں لیکن بابوں کی مانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بابوں کو مانتے ہیں بابوں کی مانتے نہیں، بلکہ بابوں کو بھی نہیں مانتے، ایویں جھوٹ، ایویں دل میں تسلی دیتی ہے، کیا مانتے ہیں۔ اتنی سونی بات کی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا فرمایا، باروں باری پھر نہ کڑیے، باروں باری پھر نہ کڑی، تے ہونج اندر دا کوڑا، کتنے چیپٹر ہی کلوز ہو گئے، مجھے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل جا رہا ہے، بس ٹھیک ہے بھائی، آن جان لگے رہو، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرما رہے ہیں زن لگا۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا پتر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا عجیب دور ہے، اب دل، روح، زن، یہ چیپٹر کلوز ہو چکے، اب تو دنیا داری کا لگتا ہے، گھر بناؤ،
کپڑے پہنو، گھڑیاں لو، موبائل لو. بلکہ حضرت میں صبح کا گھر سے نکلا ہوں، کبھی کہیں راستے میں رک وضو کر، کبھی کہیں رک. ہم نے دن میں 10 گھر دیکھنے ہوتے ہیں. میں دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں کہ پتر اس قدر ہماری دنیا کی طرف توجہ ہے. لوگوں کے باتھ روم اتنے سونے ہیں کہ میں دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہوں. یار باتھ روم بھی کوئی اتنا سونا بنا سکتا ہے. اللہ سارے سیانے بیانے بیٹھے ہو. چلو یار بندہ ڈرائنگ روم سونا کرے، بھائی لوگوں نے بیٹھنا ہے آگے، ذرا خوبصورت ہونا چاہیے. بندہ ٹی وی ہال سونا کرے، چلو جی وہاں بیٹھنا ہے. بندہ اپنا کمرہ ذرا سونا کرے، وہاں بندہ جو نا اس کو. یار لیٹرین میں لاکھوں کی ٹیلیں، کچھ سمجھ نہیں بات آتی یار. گندی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کے اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے یار. باتھ روم اتنے سونے کیوں بھائی؟ کیوں لاکھوں کی ٹھیلیں لگ گئی ہیں؟ جیسے آپ خاموش ہیں، میں ہر جگہ پوچھتا ہوں، کوئی مجھے جواب نہیں دیتا. لیکن ایک دن میرے اندر سے جواب آیا تھا. آپ بتا دیجئے گا کہ یہ جواب غلط ہے کہ صحیح ہے. جواب آیا تھا، مولوی سلیمان تو دنیا سے دل اتنا لگا چکا ہے، تو نے دنیا سے پیار اتنا ڈال لیا ہے کہ بیٹھنا تو باتھ روم میں تو نے 1.5-2 منٹ دی. اتنے بیٹھنا ہوتا ہے، گندی جگہ سے زیادہ تو نہیں بیٹھنا. بیٹھنا باتھ روم میں تو نے 1.5-2 منٹ ہی ہوتا ہے. لیکن دل تو دنیا سے اتنا لگا چکا ہے، تیرا دل کرتا ہے 2 منٹ بھی بیٹھنا ہے لیکن باتھ روم بھی سونا ہونا چاہیے. ہم وہ لوگ ہیں پتر، اسی باتھ روم سونے کر چھڑے لیکن دل سونے، روح سونی. دیکھو نا حضرت جی، اقبال نے اگر اس امت کو دعا دی تھی تو اقبال نے پتر تمہارے لیے کوئی کوٹھیاں تو نہیں مانگی تھی رب سے. اللہ دے تھی. اقبال نے تمہارے لیے کوئی پیسے تو نہیں مانگے تھے، دے اللہ تمہیں خوب پاک پیسے دے. پیسے ہونے بھی چاہیے، اپنے پیسے کی بڑی موج ہے پتر. میری جیب میں اپنے پیسے ہیں، اس لیے دلیری سے یہ بول رہا ہوں. اگر میری جیب میں بھی اپنے پیسے نہ ہوتے تو میں بھی تو ہم سارے نو جنت ہی واڑ دے ہونا. اپنے پیسے کی بڑی موج ہوتی ہے. میری جیب میں اپنے پیسے ہیں، میں اس لیے یہ چیپٹر بول کے بیٹھا ہوں. اگر نہ میری جیب میں بھی اپنے پیسے ہوتے تو میں نے بھی کچھ آمدنی کر رہا ہونا. تو ہی جنتی تو تم ہی جنتی، تو بھی جنتی، تو لڑا کری ہو بھی جنتی. سارے جنتی ہوں، لیکن جب پیسہ ہونا چاہیے، کماؤ کرو محنت. اپنے پیسے کی بڑی موج ہے، اپنے پیسے کی بڑی. لیکن اقبال نے امت کے لیے پیسہ نہیں مانگا. اقبال نے امت کو دعا دی تو کیا دی؟ اقبال دعا دیتے ہیں امت کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. آج تمنا کوئی نہیں امت کے پاس ہے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. دونوں. اب دیکھیں نا پتر، فلسطین والا مسئلہ ہے. کیا کیا ہے سوائے ریلیاں نکالنے کے؟ ہم نے کسی کی رات کی نیند آرام ہوئی، اللہ معاف کرے تو یہ کلپ نہیں دیکھا جاتا. کل مجھے پھر کسی نے کلپ بھیجی، وہ حضرت جی ہزاروں کی تعداد میں ننھے منھے بچے تھے حضرت، جن کے میں آپ سب سے پوچھنے لگا پتر، کیا ان ننھے پھولوں نے کیا اللہ کی بارگاہ میں جا کے تیری اور میری شکایت نہیں لگائی؟ کہ اللہ نے ان سے نہیں پوچھا ہوگا جب اتنے بڑے بم تم چھوٹے چھوٹے پھولوں پہ وہ گرا رہے تھے تو کدھر تھے دبئی والے، کدھر سے سعودیہ والے، کدھر سے ترکی والے، کدھر سے افغانستان والے، کدھر سے پاکستان والے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو گل کی تو کر نہیں بھائی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا ایک انداز ہے. بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہاں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک پوری محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ دیتے ہیں جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. تو محفل ختم ہوتی ہے، پھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ کو تو سارے ہی پتہ ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. سارا پتہ اس ذات کو، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں کدھر سے آئے؟ فرشتے کرتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ تیرے ذکر کی محفل سجی تھی، ہم وہاں تھے، وہاں سے آئے. پھر اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے تھے، کس طرح میرا ذکر کر رہے تھے؟
تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرشتے پھر عرض کرتے ہیں وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُسَبِّحُونَكَ۔ اللہ کو سارا پتہ ہے، اللہ پھر بھی پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کیسے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں ادھر بھی اللہ نے پوچھا ہوگا کیا کر رہے تھے دبئی والے؟ تو کیا ان ننے ننے فلسطین کے پھولوں نے بتایا نہیں ہوگا؟ وہ تو بلڈنگوں کی ریس میں لگے ہوئے کیا کر رہے تھے سعودیہ والے؟ وہ تو یاشیاں کر رہے تھے، انہوں نے اپنی گاڑیوں کو ہیرے لگا ڈالے، وہ تو جہاں بیٹھ کے پخانہ کرتے انہوں نے اپنے وہ پاٹ بھی سونے کے بنا ڈالے۔ کیا کر رہے تھے پاکستان والے؟ پاکستان والے بھی کوئی تک نہیں، کوئی بننا نہیں، کوئی بات نہیں، بس اسی طرح محفلیں سجی ہوئی تھی، کوئی ہمارا ٹاپک نہیں تھا، کسی نے ہم پہ کوئی بات نہیں تھی، کسی نے ہمارا کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا۔ کیا کر رہے تھے ناتھ یہی کہہ رہے تھے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تلیمہ میں نو نار رکھ۔ کیا کہہ رہے تھے ناتھ خان؟ یا کسی نے فلسطین کا ذکر، کیا انہوں نے تیری میری شکایت نہیں لگائی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہوگا ناتھ خان یہی سنا رہے تھے آج بھی سب کو، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گیا۔ کیا کر رہے تھے پیر؟ اپنے پردادے کا عرس کروا رہے تھے، اپنے دادے کا عرس کروا رہے تھے، اپنے ابو جی کا عرس کروا رہے تھے، اپنے چاچے کا عرس کروا رہے تھے، اپنے تائے کا عرس کروا رہے تھے، اور عرس میں بھی کوئی بات نہیں، بس ان کی خوش آمد جو چلے گئے بس ان کی تعریف، کوئی موضوع نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی دل نہیں، کوئی روح نہیں، کیوں ڈوبا، کیسے ڈوبا، کس نے ڈبویا، جب ڈوب رہا تھا تو کیا کر رہا تھا، جب ڈوب رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا کر رہا تھا سلیمان مصباحی؟ لوگوں کے دلوں میں ہم نے بڑا پیار ڈال دیا اس کے لیے، جہاں جاتا ہے ہم لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ کیا کیا اس نے؟ میری بھی لگی ہوگی، یا اللہ سلیمان مصباحی بھی لیما دیا بکریاں کو کے کوئی نہیں ہو، کچھ نہیں ہے، بس وقت کچھ ہے ہماری محافل میں کوئی تبدیلی ہے؟ عالمی حالات دیکھو، ملکی حالات دیکھو، مذہبی حالات دیکھو، مسجدوں کے حالات دیکھو، دینی حالات دیکھو، زنا کا جن آہستہ آہستہ بے قابو ہو رہا ہے کوئی ہمارے اسٹیجوں پہ کوئی زنا موجود؟ امت آہستہ آہستہ سود کے گڑھے میں گر رہی ہے ہمارا ٹاپک سود؟ جھوٹ امت کو کھا رہا ہے، حرام پہ لگ گئی ہے امت، حضرت ہے کو ہمارا ٹاپک حضرت۔ اس لیے اقبال نے اگر اس امت کو دعا دی تو دعا دی، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ کوئی نہیں، کسی کی نیند نہیں حرام ہو۔ حضور نبی علیہ السلام نے تو فرمایا مسلمان تو جسم کی مانند ہے، پتر اے ایڈا جا داندے ایڈا جا، اینو درد ہوئے نا سارا جسم جال دے، ایڈا جا گردہ اندر ایڈا جا ہوئے گا، اتنا ایک گردے میں درد ہو سارا جسم جال دے، سر میں درد ہو سارا جسم جال دے، پتے میں درد ہو سارا جسم جال دے، ہم بم گر رہے ہیں، کیسے نیند آتی ہے رات کو؟ لیکن جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی میں اب بھی اٹھی کرا، تکلیف تو اس نے فیل کرنی تھی، اس کو تو زنگ لگا، یہ خون تو پمپ کر رہا ہے، باقی یہ روحانی طور پہ مر چکا ہے۔ اب پھر اقبال کو اقبال نے کہا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اس اتر میرے کل اور کچھ نہیں، بہت بول لیا، بڑے ٹاپک بول لیا، اتر ہے گی حد اللہ، حد اللہ، ٹھیک ہے سونا کرو اس کو، سونا کرو اس کو، لیکن اور بلکہ حضرت جی آہستہ آہستہ اب حضرت جو نیا فوبیا ہوا ہے قوم، چلو کپڑوں تک بات ٹھیک تھی، نیا جو فوبیا قوم کو وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی رنگ گورا کرنا، ہو گیا نا فوبیا، اس لیے تو پتر فوبیا ہوا ہے تو بازار میں رنگ گورا کرنے والے کیپسول آ گئے، بک رہے ہیں دبا دب۔ 1985 میں نہیں تھے کیپسول، کیونکہ لوگوں کو اس جانب توجہ کوئی نہیں تھی۔ 1995 میں نہیں تھے یہ کیپسول، 2002 میں نہیں تھے، یہ 2023-24 میں تھے، کیونکہ قوم کو فوبیا ہو گیا ہے انہوں گورا کرنا۔
پہلے رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والا فیس واش، رنگ گورا کرنے والی کریمیں، اب کیا آیا ہے رنگ گورا کرنے والے اللہ حضرت جی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہ کھاؤ، اسٹمک سے ہاتھ دھو بیٹھو، میدا اڑ جائے گا تمہارا، خراب ہو جائے گا، زخم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہ کھاؤ، لیور خراب ہو جائے گا، نہ کھاؤ، کڈنی خراب ہو جائے گی، لیکن قوم پتہ کیسے کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے میدا خراب ہوگا تو کیا ہوگا؟ میدا اندر ہے، کو دیکھنا کسی نے؟ لیور تو اندر ہے، نظر آئے گا کسی کو کہ خراب ہو گیا؟ گردے تو اندر ہے، نظر آئیں گے کسی کو؟ رنگ گورا ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ پر پتر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی